السلام علیکم ناظرین، آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے بجلی کے زائد قیمتوں کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور احتجاج اس قدر کامیاب ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر گھر سے کوئی بھی بجلی کا بل جمع نہیں کروا رہا۔ یہاں کے جو ایک سروے رپورٹ آئی ہے کہ 7% سودنوتی سے اور 8% پنچ سے لوگوں نے بجلی کے بل جمع کروائے ہیں، اور دیگر بھی شہروں سے بہت کم تعداد میں لوگوں نے بجلی کے بل جو ہے وہ جمع کروائے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے آزاد کشمیر بھر میں لوگ گھروں گھروں میں جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، شہروں میں، دکانوں سے، قصبوں میں، ہر جگہ پہ بینکوں کے باہر کھڑے ہو کے اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بجلی کے بل نہیں جمع کروانے۔ چونکہ آزاد کشمیر کے عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ 2 روپے یونٹ پیدا ہونے والی بجلی ہمیں 50 سے 55 روپے دی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو زائد ٹیکسز ہیں ان میں کمی لائی جائے۔ اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے یا گزشتہ اس ہفتے سے آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران اور لیڈرز اور قیادت جو ہے ان کو پکڑ دکڑ جاری ہے، ان کے گھروں میں چھاپے جاری ہیں، ایف آئی آرز کاٹی جا چکی ہیں، اور پھر انہیں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ایک لیٹر بھی گردش کر رہا ہے کہ وہ لیٹر آیا فیک ہے یا وہ لیٹر ایک حقائق پہ مبنی ہے، کہ افسی اور رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں آزاد کشمیر سے حارث قدیر، جو کہ وہاں گراؤنڈ سے ہو کے ساری صورتحال کو کور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور عوام تک خبریں پہنچا رہے ہیں۔ بہت شکریہ حارث، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حارث صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج کو آپ کتنا کامیاب دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں احتجاج تو کامیاب ہے، اس لیے کہ ابھی تک پورے جو پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے، اس میں کوئی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی قصبہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے احتجاج نہ کیا ہو، بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ نہ کیا ہو، یا پھر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن، پہیہ جام ہڑتالیں اور احتجاجی دھرنے نہ دیے ہوں۔ تو اس کیفیت میں اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں جو وزیر اعظم انوار الحق نے خود پیش کیے ہیں کہ مظفر آباد میں صرف 27% لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بل جمع کروا چکے ہیں اس میں بینکوں میں، اور پونچھ میں جو ہے وہ صرف 7% لوگوں نے بل جمع کروائے۔ اسی طرح سودنوتی میں 7-8% ہے، یہی تناسب ہے، سوائے ویلی اور نیلم کے جہاں پہ جو ہے وہ چند لاکھ کی آبادی بھی نہیں ہے، 1-1.5 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، وہاں پہ زیادہ تعداد میں بل جمع کروانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جو بل جو ہے وہ جمع کروائے جا رہے ہوں۔ تو جہاں 70 سے 80% سے زائد لوگ جو ہیں وہ بل جمع نہیں کروا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ نہ صرف کامیاب ہے بلکہ یہ ریفرنڈم ہے اس حکومت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف، اور اس کے تمام تر جو فیصلہ جات ابھی تک کیے گئے ہیں اس کے خلاف لوگوں نے ایک ریفرنڈم کیا ہے، اس لیے کہ اس خطے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس نے 56% ووٹ جو ہے وہ لوگوں نے دیا ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، جو لوگ ہارے بھی ہیں، یعنی اس پورے انتخابی عمل کا حصہ لوگ 56% بنے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ 70% سے زائد لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کر کے اس حکومت پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ جی حارث، جی حارث، آزاد کشمیر میں حارث بتائیے گا کہ جو گرفتاریاں ہیں، ایف آئی آرز ہیں اور لوگوں کی جو پکڑ دکڑ ہے وہ جاری ہے، تو اب اگر عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور یہی ایک تیزی سے پکڑ لیا جاتا ہے، تو کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا عوامی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کرنے کے لیے؟ سیکنڈ قیادت کون سی ہوگی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یوں ہی تیزی سے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر دیا گیا، لوگوں عوامی ایکشن کمیٹی کی مین قیادت پکڑی گئی، تو پھر کیا یہ جو تحریک ہے یہ کمزور نہیں پڑ جائے گی؟ جی بالکل، گرفتاریوں کا عمل تو جاری ہے، اور 50 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں، مزید مقدمات قائم جی کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جی بغاوت کے اور انسداد دہشت گردی کے مقدمات ان لوگوں پہ بنائے جا رہے ہیں جو لوگ جو ہے وہ پرامن طور پہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے جو انہیں بل ملے ہیں ان بلوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور بل جمع کروانے سے انکار کر رہے ہیں۔ بل جمع کروانے سے انکار کرنے پر جی دنیا کے کسی قانون میں انسداد دہشت جی گردی یا بغاوت کے قوانین دفعات کے تحت مقدمات نہیں درج ہوتے، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے، جو مرکزی کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی،
اس کے لوگ تو جو ہیں وہ گرفتاریوں سے بچے ہوئے ہیں، ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی مظفر آباد کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے کوئی گرفتار نہیں ہوا، لیکن کوشش ظاہر ہے کی جائے گی۔ اور سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے، ابھی تک جو جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ زیادہ تر ترقی پسند اور قوم پرست رہنماؤں کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تمام تر جو موومنٹ ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کو پیدا کرنے کے ذمہ دار شاید ترقی پسند اور قوم پرست حلقے ہیں، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس جو بلوں کا بائی کاٹ ہے اسی سے یہ تاثر زائل ہو جاتا ہے کہ اس خطے میں تمام لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ اس حکومتی پالیسیوں کے خلاف، مہنگی بجلی کے خلاف، آٹے کی سبسڈی کی بحالی کے لیے اور حکمرانوں کی مراد کے خاتمے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن مرکزی کمیٹی کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو یہاں بیش باغ قیادت موجود ہے، اضلاع کی کمیٹیاں موجود ہیں، دیہی سطح پہ عوامی ایکشن کمیٹیاں بنی ہیں، سیاسی قیادتیں موجود ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور ممبران ہیں ان کو گرفتار کرنے سے یہ تحریک جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہر دیہات، ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے میں عوامی ایکشن کمیٹیاں بنائی جا چکی ہیں، منظم ہو چکی ہیں۔ ایک قیادت کو گرفتار کیا جائے گا، سیکنڈ لیئر آ جائے گی، تھرڈ لیئر آ جائے گی، فورتھ لیئر آ جائے گی، لیکن یہ تحریک رکنے جی والی حارث نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ حارث بتائیے گا کہ ریاست میں ایک عجیب سی انارکی ہے، ایک عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان سب مطالبات کے حل میں رکاوٹ کیا ہے؟ ان مطالبات کے حل میں رکاوٹ سب سے پہلے اس خطے کی حکمران اشرافیہ ہے، جو ممبران اسمبلی ہیں، جو وزراء ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وہ اس تحریک کے مطالبات کی منظوری میں جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اس لیے کہ باقی دو مطالبات جو ہیں وہ ان پہ انہی حکمرانوں نے اس خطے کے لوگوں کی وکالت کرنی تھی کہ حکومت پاکستان جو ماضی میں سبسڈی ختم کی گئی تھی گندم پر، اس سبسڈی کو بحال کرے۔ دوسرا مطالبہ بھی جو ہے وہ انہی حکمرانوں نے وکالت کرنی تھی اس خطے کے لوگوں کے جو سراپا احتجاج ہیں کہ اس خطے میں پیدا ہونے والی بجلی سے اختیار جو ہے وہ اس کا اختیار جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کو دیا جائے، اور دوسرا پیداواری لاگت پہ وہ بجلی بلا تعطل اس خطے کے لوگوں کو فراہم کی جائے۔ لیکن اس تمام تر چیز میں رکاوٹ بننے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تیسرا مطالبہ ہے کہ جو لوگ مانگ رہے ہیں اس خطے کے حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مطالبہ براہ راست جو ہے وہ اس خطے کے حکمران اشرافیہ سے ہے، اس خطے کے ممبران اسمبلی سے ہے، اس خطے کے وزیر اعظم سے ہے، ان کی کابینہ سے ہے، اور وہی اس لیے اس کی سارے عمل کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان مطالبات کی منظوری کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان نے اس خطے کے لوگوں کے مطالبات جو دو ان کے ذمہ وہ اگر تسلیم کر لیے تو پھر حکمران اشرافیہ کو اپنی مراد سے دستبردار ہونا پڑے گا، مفت بجلی سے، مفت جو ہے وہ ٹیلی فون کی سہولت سے، مفت پیٹرول کی سہولت سے، بڑی لگژری گاڑیوں کی سہولت سے، اور پھر جو ایک وہ بجٹ ہے جس کو جو ہے وہ یہ پرتعیش طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جو ان کو اتھرائز بھی نہیں ہے، اس بجٹ سے جو ہے وہ ان کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو صرف اپنی جو مراد ہیں ان کو بچانے کے لیے اس خطے کے لوگوں کے جو بنیادی رائٹس ہیں ان کا مطالبہ کرنے پر لوگوں کو جو ہے وہ جبر و تشدد سے جو ہے وہ اس سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا حارث بتائیے گا کہ دیکھنے میں ہے کہ اچانک سے گرفتاریاں، ایف آئی آرز، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو عہدیداران ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کی پکڑ دکڑ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ کوئی وزیر اعظم کی طرف سے ہے، انتظامیہ کا ایکشن ہے، یا یہ جو اس طرح کی ایک اسٹریٹجی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کوئی انٹرنل ہے یا کوئی ایکسٹرنل اس کے احکامات آ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو گرفتاریوں اور تشدد اور کریک ڈاؤن کے احکامات ہیں یہ اس خطے کی جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کی حکومت ہے اس کی کابینہ میں یہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ یہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور کریک ڈاؤن کے ذریعے سے اس تحریک کو کچلنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ چونکہ یہ تحریک پرامن تھی،
کوئی ایسا جو ہے وہ اقدام نہیں کیا گیا تھا کہ جس سے حکمران جو ہے وہ جواز بنا سکیں اس تحریک کو کریش کرنے کے لیے، مقدمات درج کرنے کے لیے۔ پہلے انہوں نے جو بلوں کے بائیکاٹ کے اعلانات تھے ان پہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت مقدمات درج کیے، اس پہ کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں آیا عوام کی جانب سے۔ تو پھر انہوں نے بل جلانے یا بل دریا میں بہانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جرم قرار دے کے، اس کو بغاوت قرار دے کے جعلی، بوگس اور بے بنیاد مقدمات قائم کیے۔ بل جو ہے وہ صارف کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ اسے رکھے، اسے جلائے، اسے جمع کروائے، اس کا جو مرضی کرے، اس کی جو ہے وہ اس کو کوئی چارج نہیں کیا جا سکتا۔ بل جمع نہ کروانے کی صورت میں صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ مال گزاری ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس بلوں کو وصول کرنے کے لیے قانونی راستہ اپنایا جائے۔ لیکن اس کے برعکس حکومت نے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا اور مقدمات درج کر کے چھاپے مارنے کا سلسلہ، کریک ڈاؤن کا سلسلہ اور پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ حارث، یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ بجلی جو ہے وہ مفت دی جائے، تو یہ کوئی ایک غیر منطقی یا ایک عجیب سا مطالبہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے مفت بجلی ملے گی اور ریاست کا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ مفت بجلی والا جو مطالبہ ہے تو کیا یہ کوئی غیر منطقی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیمتیں جو زیادہ ہیں یا زیادہ جو ٹیکسز ہیں ان میں کوئی کمی لائی جائے تاکہ ریاست کچھ سوچے یا اعلیٰ حکام یا ریلیونٹ اتھارٹیز یہ سوچیں اور دیکھیں کہ یہ مطالبات کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو کیا یہ ایک غیر منطقی مطالبہ نہیں ہے؟ مفت بجلی کا مطالبہ بالکل غیر منطقی یا لایعنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس خطے سے 3,000 سے زائد بلکہ 3,190 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور مزید 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کے جو منصوبہ جات ہیں وہ زیر تکمیل ہیں۔ یہ تمام تر بجلی جو ہے وہ آئیڈل منصوبہ جات سے پیدا ہو رہی ہے، اور جو اس وقت معاہدہ جات، خاص کر کے جو نیشنل پاور پالیسی بنائی گئی تھی پاکستان کی 2015 میں، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جس خطے میں وہ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر ہو یا زیر انتظام علاقہ ہو، یعنی پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر یا گلگت بلتستان یا پاکستان کے 4 صوبوں میں، جہاں پہ بھی جو منصوبہ لگایا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا، وہ مقامی حکومت کی ملکیت ہوگا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ طے کی گئی ہے کہ جو بھی فارن انویسٹمنٹ کی جائے گی، وہ اس فارن انویسٹمنٹ سے 25 سال تک ملکیت جو ہے وہ اسی فارن انویسٹر کی ہوگی۔ 25 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ مقامی جو حکومت ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ تو اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو منگلا ڈیم جو ہے وہ اس کو بنے ہوئے 56 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، اس پہ اس خطے کے لوگوں نے اپنے بجلی بلوں میں مسلسل کئی سال تک، 1.5 دہائی تک جو ہے وہ ٹیکس دیے ہیں۔ تو دونوں جو ڈیم اس خطے میں بنے ہیں ان پہ ان کی فوری ملکیت جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جو 5,000 میگا واٹ کے دیگر منصوبہ جات جو تکمیل ہو چکے ہیں یا زیر تکمیل ہیں، ان تمام تر منصوبہ جات پر بھی پہلا حق اور اختیار اس خطے کے لوگوں کا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ جس خطے میں جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ پیداواری لاگت پہ اس خطے کے لوگوں کو دیے جانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، وہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اور اس پہ جو پرافٹ ہے وہ بھی اس خطے کے جو جہاں پہ وہ سیل ہوتا ہے، جہاں پہ وہ استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ وہ کنزیوم ہوتا ہے، اس پہ جو پرافٹ ہے، اس پہ ہونے والی جو آمدن ہے وہ بھی اس خطے کے جہاں سے وہ پیدا ہو رہا ہے اس کا پرائے حق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس خطے سے جو 56 سال سے بجلی پیدا ہو کے پاکستان کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے، اس میں سے اگر جو ہے وہ اتنے عرصے تک وہی ٹیرف جو نیپرا وہاں پہ لگا رہا ہے، وہی سارے ٹیکسز یہاں سے وصول کیے جاتے رہیں، تو پھر یہ بالکل حق ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو مفت بجلی دی جائے۔ وہ انلیمیٹڈ مفت بجلی نہ دی جائے، دنیا بھر میں اصول ہے کنزیومر جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کو 200 یونٹ 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی روایت پوری دنیا میں کئی جگہوں پہ موجود ہے، سبسیڈائزڈ بجلی دینے کی روایت موجود ہے۔ تو اس کیفیت میں 200-300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا یا ملنا اس خطے کے لوگوں کا حق ہے۔ اگر نہیں دی جاتی تو لوگ جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ منگلا اور نیلم جیلم مثلاً جو تقریر میں مطالبہ کر دیا جاتا ہے اس کو، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہے اس میں تھوڑا بہت
بہت فرق ہوتا ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی مطالبہ درج ہے کہ جو منگلا اور نیلم جیلم کی پیداواری لاگت ہے اس پہ بجلی اس خطے کے لوگوں کو فراہم کی جائے، اس پہ زیادہ سے زیادہ سروس چارجز لیے جائیں جو اس کی ٹرانسمیشن کے لیے استعمال ہونے والے اخراجات ہیں۔ یوں نہ تو مفت بجلی کا مطالبہ غیر منطقی ہے، لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ میں مفت بجلی کا مطالبہ شامل نہیں ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہے منگلا اور نیلم جیلم کی پیداواری لاگت پہ بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ تو اس حوالے سے حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا کر رہی ہے، مثلا اپنے خطے سے پیدا ہونے والے وسائل پہ حق مانگنا، اختیار مانگنا جو ہے وہ ریاست کے خلاف کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ حکمرانوں کی یہ ہمیشہ سے یہ ہتھ کنڈا رہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی حق مانگے اس کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جائے، اس کو ملک دشمن کہا جائے۔ پورے پاکستان میں یہی ریت جو ہے وہ حکمران طبقات نے روا رکھی ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں، بھارت میں بھی جو اپنا حق مانگتا ہے اس کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، اس کو پاکستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جاتا ہے، دیش دروہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی حق مانگنے والے کو ریاست مخالف، وہاں ملک دشمن اور اس طرح کے تمام تر القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ حکمرانوں کی اپنی ایک ریت رہی ہے ہمیشہ سے، جو مطالبات ہیں وہ منظور کرنے کے بجائے اس کو جو ہے وہ کبھی قوم پرست احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی ملک دشمن احتجاج کا، یا کسی مخفی ایجنڈے پہ کام کرنے والے احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی اور ایجنڈے پہ ملک اس خطے کے 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ریفرنڈم ہے اس حکومت کے خلاف۔ وہ اس حکومت کے خلاف یہ رائے دے رہے ہیں کہ یہ جو پالیسیاں ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہیں۔ جو پالیسی، جو مطالبہ، جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں وہ پھر حکومت کو منظور کرنی چاہیے، چونکہ 56% ووٹ لے کے بننے والی حکومت جو ہے وہ 70% لوگوں کے ریفرنڈم کو ملک دشمنی اور جو ہے وہ ایک مخصوص یا مخفی یا خفیہ یا کوئی بیرونی ایجنڈا قرار نہیں دے سکتی۔ اچھا حارث، سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان سے کچھ فورسز کو بھیجا جا رہا ہے، ایک لیٹر بھی گردش کر رہا ہے، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آپ چونکہ وہاں مقام پہ ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے کوئی فورسز آ رہی ہیں، کوئی افسر رینجرز کو طلب کیا گیا ہے؟ اس میں کتنی صداقت ہے، اور کیا واقعتاً اس طرح کا ماحول ہے، یا یہ فیک خبریں ہیں، یا اس طرح کی ایک پروپیگنڈا ہے؟ جی، کل ایک لیٹر جو ہے وہ منظر عام پہ آیا تھا سوشل میڈیا پہ، اس میں حکومت نے تینوں ڈویژنز کے ڈی آئی جی صاحبان سے کوئی مکتوب لکھا ہے کہ انہیں کون کون سی جو پاکستان سے اگر فورسز منگوائی جائیں تو وہ ایف جی سی، پی سی اور رینجرز میں سے کس کا انتخاب کریں گے۔ ابھی تک یہ جو ہے وہ نہ تو اگلی بات منظر عام پہ آئی ہے کہ انہوں نے کس کا انتخاب کیا، نہ ہی جو ہے وہ یہ چیز سامنے آ سکی ہے کہ فورس منگوائی کب جا رہی ہے، کتنی منگوائی جا رہی ہے، منگوائی جائے گی بھی یا نہیں جائے گی۔ ابھی صرف یہ تجویز مانگی گئی ہے۔ گو کہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اندرون خانہ یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے پاکستان سے فورسز جو ہیں، چونکہ اس خطے میں پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں صرف پولیس فورس کام کرتی ہے، اور پولیس فورس کی نفری جو ہے وہ 9,000 جی 9,500 کی کل نفری ہے، جس میں ظاہر ہے دفاتر بھی چلانے ہیں، تھانے بھی چلانے، 4 سے 5 ہزار کی نفوس پہ مبنی نفری جو ہے اس کو سپیئر کیا جا سکتا ہے کسی بھی جو اینٹی رائٹ فورس کے طور پہ، یا کسی تحریک کو روکنے کے لیے، یا مجمع کو ڈسپرس کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے۔ تو اس کیفیت میں جتنی انٹینسٹی ہے اس موومنٹ کی، 4-5 ہزار فورس جو ہے وہ صرف ایک ضلع کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ تو ناگزیر طور پہ اگر اس تحریک کو کچلنا ہوا تو پاکستان سے فورسز منگوانی جو ہے وہ ناگزیر ہوں گی۔ لیکن ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، اور وہ ایک جو مکتوب ہے وہ منظر عام پہ آنے کے بعد لوگوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عوامی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے، راولہ کوٹ کی جو ساری قیادت ہے اس کی جانب سے یہ ضرور تھریٹ کروائی گئی ہے کہ اگر جو پاکستان سے فورسز منگوائی جاتی ہیں تو پھر پرامن رہنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اس کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے ابھی تک تو ظاہر ہے فورسز نہیں آنے کا فیصلہ نہیں آیا، کوئی نوٹیفکیشن ایسا نہیں آیا کہ جس میں یہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان سے اپیل کی گئی ہو یا ان سے فورسز جو ہے وہ طلب کی گئی ہوں۔
یہ ابھی تک رومرز ہی ہیں، سوائے اس کے کہ ایک لیٹر سامنے آیا جس میں جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحبان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کون کون سی فورس، اگر پی سی ایف سی اور رینجرز میں سے کوئی فورس منگوانی پڑے تو کون سی منگوانی چاہیے، یہ تجویز یا رائے جو ہے وہ ڈی آئی جی اچھا صاحبان حارث، سے لی گئی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو، ان کی حکومت کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اس تحریک سے؟ یہ پھر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پہ اس منحصر ہے کہ وہ اس تحریک سے اس خطے کے لیے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے مزید اختیارات لینا چاہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اس تحریک کو کچلنے کی کوشش میں جو ہے وہ اپنی حکومت گوا بیٹھتے ہیں، یا اس خطے میں ایسی کوئی بدامنی کو ہوا دیتے ہیں، اس طرح کو کوئی اشتعال پیدا کرواتے ہیں، یا پھر اتنا پرتشدد بناتے ہیں کہ جو ہے وہ جس طرح کے خدشے کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ایمرجنسی کا نفاذ کرنا ناگزیر ہو جائے، یا اس طرح کا کوئی جواز کریٹ ہو کہ ان کی حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا جائے اور اس خطے کا کنٹرول سنبھالا جائے، اور اس کے حوالے سے مختلف رومرز بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم خود بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس خدشے کا اظہار کرنے کے باوجود وہ اس تحریک کے جو 3 مطالبات ہیں، کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، وہ اس کو مسلسل دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں کہ مطالبات ابھی تک طے نہیں ہو سکے، چارٹر آف ڈیمانڈ طے نہیں ہو سکا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا جو ہوش مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ 5 مہینے سے پورے اس خطے کے 10 اضلاع میں مسلسل لوگ سراپا احتجاج ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر متعدد بار آ چکے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطالبات کیا ہے؟ کیا لوگ اتنے پاگل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ وہ جو ہے وہ بلا وجہ احتجاج کر رہے ہیں اور لگاتار سڑکوں پہ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وزیر اعظم کو کی تمام تر جو ابھی تک جو ان کی انٹینشن ہے، وہ ان تمام تر مطالبات کو سنجیدہ لینے کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ مثلا مذاکرات اس میں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ 3 مطالبات ہیں، ایک جو 2008 میں سبسڈی ختم کی گئی تھی اس کو بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے۔ دوسرا مطالبہ سیدھا سیدھا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ذریعے سے یہاں پہ بجلی پرووائڈ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ منگلا یا نیلم جیلم سے بجلی اس خطے کو پرووائڈ کی جائے اور وہ پیداواری نرخوں میں فراہم کی جائے۔ اس کے لیے بھی صرف ایک نوٹیفیکیشن جو ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کا چاہیے، اور یا پھر منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اور جو مقامی حکومت ہے پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کی، ان کا ایک معاہدہ چاہیے، کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں ہے۔ تیسرا مطالبہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے امراض کے خاتمے کے حوالے سے، اس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کروا دیا جائے فوری۔ تمام سیکٹریوں سے جو بیوروکریٹس ہیں، جو ججز ہیں، ان سے جو فالتو گاڑیاں ہیں وہ لی جائیں، 1300 سی سی گاڑیاں ان کو فراہم کی جائیں، باقی تمام گاڑیاں جو ٹرانسپورٹ پول میں اضافی ہیں ان تمام گاڑیوں کو ختم کیا جائے، ان کو فروخت کیا جائے، نیلام کیا جائے۔ تمام جو مراعات ہیں اس طرح کی جو لایعنی ہیں، یعنی جن کی کوئی مثال نہیں ہے سوائے نوآبادیوں میں، کالونیوں میں، وہ برٹش کالونیل ایرا ہو، وہ فرینچ کالونیل ایرا ہو، یا پھر کسی اور سامراج کا جو سامراجی یا کالونیل جو کنٹرول ہے یا اقتدار ہے، اس کے دور میں اس کو اس مفتوحہ یا غلام آبادیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیوروکریٹس، جو افسران جو ہے وہ لگائے جاتے تھے، ان کو اس آبادی سے اتنا سپیریئر کیا جاتا تھا، اتنا جو ہے وہ بلند رکھا جاتا تھا ان کی مراعات کے حوالے سے، پرکس اینڈ پریویلیجز کے حوالے سے، کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام تر انسانوں سے بہت بلند سمجھیں، انہیں حقیر سمجھیں اور ان کا آقا سمجھتے ہوئے ان کو کنٹرول کریں۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ تمام جو انتظامی افسران ہیں وہ اس خطے کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹیکسوں پہ
तनख्वाहें लेते हैं, और उन्हीं के सिर्फ जो है वो एक गैर संजीदगी है। इस तहरीक को कुचलने के लिए, लोगों को उनका हक देने से इज्तनाब बरतने के लिए, हर मुमकिन इज्तनाब बरतने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुख्तलिफ जाली जाली बयानिए जो है वो फ्लोट किए जा रहे हैं। तो ये हुकूमत के हमेशा से हथकंडे रहे हैं, और वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जो है वो हुकूमत इस सारी तहरीक को कुचलने की कोशिश करेगी तो जाहिर है वो हुकूमत के लिए ये सारे अमल जो है वो नुकसानदेह होगा। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत रावला कोट से हारिस कदीर, जो कि आज़ाद कश्मीर के इन सारी इस मुहिम में भरपूर उसमें देख रहे हैं, और मुसद्दी का जो इत्तलात होती हैं हमेशा इनसे हमें दस्तयाब रहती हैं। मेहमान शख्सियत के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।